فرماتے جب تک اپنے وجود میں حضور کو پیدا نہیں کرو گے، غفلت کو ختم نہیں کرو گے، مولا فرماتے تب تک تمہارے وجود میں پروردگار عالم کا احترام اور ادب پیدا نہیں ہو سکتا۔ فرماتے بے ادب محروم از لطف رب، تمہارے وجود میں ادب ہونا چاہیے، اور اگر اور بنا ادب کی وجہ سے، عباس اگر عباس بنے تو ادب کی وجہ سے۔ جب تک یہ ادب ہمارے وجود میں نہیں آتا، یعنی مومن یہ سمجھ لے کہ میرا پروردگار عالم مجھے دیکھ رہا ہے، یہ مومن یہ احساس کر لے کہ میرا امام زمانہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو فرمایا یہ ادب اسے ہر گناہ سے روک کر رکھے گا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اور ایک اچھی عادت انسان کے آخرت کے سارے گناہوں کو مٹا دیتی ہے، اور ایک برا عمل اس کی ساری نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ ایک ماں تھی، بڑی نیک تھی، اس کا بیٹا بڑا فاسق و فاجر تھا، تو ماں نے بیٹے کو بلایا سکرات کے وقت، فرمایا میرے لال ایک میری وصیت ہے، 9 مہینے تجھے اپنے پیٹ میں رکھا، 2 سال تک تمہیں دودھ پلایا، اگر چاہتا ہے کہ ماں تجھ سے راضی ہو جائے تو ماں کی وصیت پہ عمل کرنا۔ کہتا ہے جی ماں، جو کہو گی میں کروں گا۔ کہ دیکھو بیٹا، جب بھی جہاں بھی جس بھی جگہ سے گزرو یہ وصیت یاد رکھنا۔ جی اماں۔ کہ جب بھی تمہاری نگاہ امام حسین کے نام پہ پڑ جائے، یا عالم پہ پڑ جائے جس پہ مولا کا نام لکھا ہو، تو فرمایا جہاں بھی ہو، جس حال میں بھی ہو، یہ ماں کی وصیت ہے، ہاتھ کو سینے پر رکھنا اور ادب سے سر کو جھکانا اور کہنا السلام علیک یا ابا عبداللہ الحسین۔ کہ ماں جو بھی ہو جائے، مر جاؤں گا لیکن تمہاری وصیت پہ عمل کروں گا۔ ماں مر گئی، دفن و کفن ہوا۔ اس کے دوست کہتے ہیں یہ جب بھی جہاں سے گزرتا تھا، جب اس کی نگاہ امام حسین کے نام پہ پڑتی تھی، علم عباس پہ پڑتی تھی، یہ وہیں پہ رک جاتا تھا، ہاتھ کو سینے پہ رکھتا تھا اور جھک کر کہتا تھا السلام علیک یا ابا عبداللہ الحسین۔ اس کے دوست کہتے ہیں کسی حادثے میں اس کی موت ہو گئی، دفن کر کے واپس آئے، رات کو خواب میں عالم میں ہم نے کیا دیکھا کہ عذاب کے فرشتے عالم برزخ میں، میدان برزخ میں اس کے ہاتھوں میں رسیاں باندھی ہوئی ہیں اور پاؤں میں رسیاں باندھی ہوئی ہیں اور اسے عذاب کی طرف لے جا رہے ہیں۔ اسی میدان برزخ میں خیمہ لگا تھا، اس خیمے پر ایک علم لگا تھا اور اس علم کے پرچم پر مولا حسین کا نام لکھا تھا۔ اب جو پوری زندگی امام کے نام کو دیکھ کر سلام کرتا رہا، ایک عادت اگر دنیا میں ہے وہ عادت آخرت میں بھی انسان میں موجود ہوگی۔ فوراً اس نے کہا ملائکوں میرے ہاتھوں کو کھولو۔ کبھی ایسا وقت نہیں آیا کہ میں اپنے آقا کو سلام نہ کروں، میں دوبارہ اپنے مولا کو سلام کرنا چاہتا ہوں۔ تو ملائکوں نے اسے اتارا، اس کے ہاتھوں کو کھولا، اس نے ہاتھ سینے پر رکھا اور کہا السلام علیک یا ابا عبداللہ الحسین۔ کہتا فوراً دیکھا گیا اس خیمے کا پردہ اٹھا اور اس خیمے سے ایک نورانی وجود باہر آیا اور آواز آئی وعلیک السلام، تجھ پر بھی حسین ابن علی کا سلام۔ اتنے میں کہتے ہیں آگے بڑھا، اس کے پورے وجود پہ کپ کپاہٹ طاری ہو گئی، وجود لرزنے لگا۔ امام نے ملائکوں کو کہا اس کا نام اعمال مجھے دو۔ کہ جیسے نام اعمال لیا گیا تو خواب دیکھنے والا کہتے ہیں مولا جیسے اس کے نام اعمال کو پڑھنے لگے تو امام حسین کا سر شرمندگی سے جھک گیا اور فوراً کہا کہ تو میرا چاہنے والا تھا، تمہارے نام اعمال میں اتنی برائیاں کیوں ہیں؟ تو وہ جملہ جو ہر گنہگار کہے گا اس نے بھی کہا دعائے کمیل کا، ظلمت نفسی وتجرأت بجہلی، مولا میں نے اپنے وجود پہ بڑا ظلم کیا، میں جاہل تھا تبھی میں نے اپنے وجود پہ ظلم کیا اور شرمندگی سے سر کو جھکا لیا۔ امام نے ایک مرتبہ اس کا ہاتھ پکڑا، چند قدم امام حسین سے ساتھ چلے، پھر واپس آئے، پھر چلے، پھر اس کے نام اعمال کو دیکھتے جاتے تھے، آخر میں نام اعمال کو بند کیا، اس کو ملائکوں کے حوالے کیا، نام اعمال ملائکوں کے ہاتھوں میں دیا۔ اب فرمایا جیسے ملائکوں نے نام اعمال کھولا تو اس میں لکھا تھا اللہم اغفرہ بحق حسین ابن علی، اے خدا اسے حسین کے صدقے میں بخش دے۔